راستے میں دوستوں کو ملے اور دنیا جہان کا سب سے خوشگوار موڈ، اور گھر جا کے فرعون بن جائے، یا گھر جا کے اس کے چہرے پہ 12 بج جائیں، یہ کون سا اخلاق ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ صحیح بخاری کی روایت کیا ہے؟ کان فی محنت اہلی، آئی فی خدمت اہلی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ہم 9 بیوی آپ کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی، لیکن ہمیں محسوس یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول ہماری خدمت کر رہے ہیں۔ آج ذرا اپنی زندگی پہ بھی غور کیجیے میرے پیارے بھائی، آج گھریلو حالات کیسے؟ بیوی اگر کہہ دے کہ یہ کام کرنا ہے تو فٹ سے جواب ہوگا اپنے باپ سے کروا دو۔ 4 پر یہ کوئی چیز اٹھانے کے لیے اگر مدد طلب کر لے تو ویسے بھی جوائنٹ فیملیز ہیں تو پہلے بیچارہ دائیں بائیں دیکھے گا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، بھلا کیوں دیکھ رہا ہے کہ اس کو تانا سننا پڑے گا، ہمیں پہلے ہی پتا تھا یہ رن مریض بنے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی برتی، زندگی میں یہ تصور نہیں آپ کر سکتے جو اللہ کے رسول نے شفقت اور رحمت کے پہلو پیش کیے۔ سیدہ مومنوں کی ماں جب ان کو ایک ایسا اونٹ دیا جو زیادہ دوڑنے والا نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، بھی مومنوں کی ماں کا اونٹ نہیں پہنچا، اور وہ رو رہی ہیں کہ آپ نے مجھے کیسا اونٹ دیا، میں سب سے پیچھے رہ گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس حدیث کو سنیے اور پڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے غصہ کرتے جو آج دنیا میں ہوتا ہے، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کے آنسوؤں کو صاف کیا اور تسلی دی، کوئی بات نہیں، آئندہ اچھا اللہ اونٹ دے دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پہ چڑھنے لگتے اور اپنی اہلیہ کو چڑھانا ہے تو کیا کیا؟ آپ زمین پہ بیٹھے، اپنا گھٹنا کھڑا کیا اور کہا یہاں قدم رکھو اور آرام سے سواری پہ بیٹھ جاؤ۔ آج ہو سکتا ہے کہ کوئی خامد اپنی بیوی کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے نہیں ہو سکتا، اس کو تانے دیے جائیں گے، اچھا میں پہلے ہی پتا تھا کہ تم نے ایسے ہی کرنا ہے۔ معاشرے کے تانے انسان کو دین سے دور کرتے ہیں، پرواہ ہی نہ کرو، اگر نیکی ہے تو اس کے کرنے میں کیا حرج ہے؟ اور حدیث میں آتا ہے حتی اللقمہ تضع فی فیہا، لقمہ اہلیہ کے منہ میں ڈالنا بہت بڑا صدقہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ بات شادی کے پہلے مہینے میں ہو، سال گزرنے کے بعد تو پھر کیسے کیسے جملے ایک دوسرے کو کہے جاتے ہیں اور تبادلہ ہوتا ہے الامان والحفیظ۔ اور شریعت نے فیصلہ یہ کیا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی۔ سری راہ جب انسان ملتا ہے تو وہاں اس کے اخلاق کی پیمائش نہیں ہوتی، دوستوں کے ساتھ تو سارے اچھا برتاؤ کرتے ہیں، ملیں گے تو بڑے خوش ہو کے ہاؤ آر یو، کیف حال، کیسے ہیں آپ؟ یہ اخلاق کا پتہ چلتا ہے جب گھر داخل ہوتا ہے۔ راستے میں دوستوں کو ملے اور دنیا جہان کا سب سے خوشگوار موڈ، اور گھر جا کے فرعون بن جائے، یا گھر جا کے اس کے چہرے پہ 12 بج جائیں، یہ کون سا اخلاق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اخلاق نہیں سکھایا۔ سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے معاملے میں بہترین ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں 5 باتیں کہی تھیں۔ جب پوچھا گیا کہ اچھا بیوی کا حق کیا ہے، آج مرد اپنے حقوق بیان کرنے پہ بڑی کوشش کرتا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ خامند کا حق کیا ہے، کبھی یہ بھی پڑھ لینا چاہیے بیوی کا حق کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُقَبِّحْ، قباحتیں نہ بیان کرو۔ کیسی قباحت؟ شادی کے موقع پہ جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، بھائی 200 لوگ آئیں گے، تو جس کو 200 لوگ جا کے لے کے آئیں تو اگر اتنی بری تھی تو کیوں گئے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود برے تھے، تبھی تو بری چیز لے کے آیا۔ اب اس پہ تانا کیوں کہ تمہاری تو نسل ہی اچھی نہیں ہے؟ تو میں تو نہیں کہنا چاہتا، لوگ تو کہہ بھی دیتے ہیں کہ آپ اندھے تھے، آپ کو نظر نہیں آیا تھا، آپ پہ کسی نے کوئی جادو کیا تھا۔ جس طرح تمہاری عزت ہے دوسرے کی بھی عزت ہے۔ وَلَا تُقَبِّحْ، قباحتیں نہ بیان کرو، یہ تو مجھے پتہ چل گیا تو نسل ہی بہت بری تھی، یہ آپ کی اپنی پسند ہے، آپ اپنی پسند پہ کچھ کریں، جو کہنا ہے اس کو تو اللہ نے بنایا، تمہیں بھی اللہ نے بنایا۔ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهِ، چہرے پہ مت مارو۔ مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم خَادِمًا وَلَا امْرَأَةً قَطْ،
پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کو مارا ہے اور نہ ہی کسی خادم اور غلام کو مارا ہے. لیکن آج جن کے کاروبار ہے، بزنس ہے، ذرا چیک کریں، اگر معمولی سی تاخیر ہو جائے تو پھر اس پہ قیامت کیسے آ جاتی ہے. انسان سمجھتے ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری بات بھی کہی، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی زیر و زبر معاملہ ہو گیا ہے تو پھر بیوی کو گھر سے دھکا دینے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر میں رکھ کے اس کی اصلاح کرو. وَأَن تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ. جب خود کھاتے ہو تو اس کو بھی کھلاؤ. خود تو روزانہ سے بڑے بڑے فنکشن دیکھو، وہ کہیں بھی کہ اپنی اہلیہ کو لے کے آؤ، اچھا جی اس کو کال کر دے، اچھا کوئی دال شل پکا کے کھا لینا. تمہارا خود جی چاہتا ہے اچھا کھانا کھانا تو اس کو بھی کھلاؤ. جب تم پہناوے پہنتے ہو تو اس کے لیے بھی خریدو نا. اب یہ تمہارے ذمے ہے. تم اللہ عز و جلال کی شریعت کی روشنی میں اس کی ذمہ داری قبول کر کے لائے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلو کو بھی شفقت اور رحمت سے بھرا ہے کہ آپ نے آخری خطبے میں فرمایا تھا استوصوا بالنساء خیرا، لوگوں عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. اور ایک راز بھی بیان کیا فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، یہ عورت ٹیڑھی پستی سے بنی ہے. اور ساتھ یہ فرمایا وإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا. اگر تمہارا کہیں ذہن بن جائے گا اچھا یہ ٹیڑھی پستی سے بنی ہے تو میں اس کا ٹیڑھ پن دور کر کے چھوڑوں گا. وہ دور تو نہیں ہوگا، ٹوٹ جائے گی، بس چھوڑ دو تو ٹیڑھ پن رہے گا. اور یاد رکھنا یہ خم جو ہوتا ہے نا کسی چیز میں، بس اوقات یہ حسن بھی بتاتا ہے. یہی تو حسن اللہ نے رکھا ہے، اس سے تو انسان کے درجات بنیں گے. اس لیے جتنا فائدہ لے سکتے ہو لے لو. اس طرح کا نظریہ مت بنانا کہ اب میں اس کو سیدھا کروں گا اور سیدھا کرتے کرتے توڑ دو. کسرها طلاقها، اور ٹوٹنا کیسا ہے؟ طلاق ہو جائے. کیسے کمال کے لوگ تھے. قاضی شریح کہتے ہیں کہ میں نے سوچا آج میری شادی ہے تو میں نے اپنی بیوی کو خطبہ دینا ہے کہ مجھے یہ زندگی پسند ہے، مجھے یہ. میں جو ہی جا کے بیٹھا تو میں تو بھی سوچ رہا تھا، خطبہ اس کا شروع ہو گیا. اس نے کہا سنو میں ایک اجنبی عورت ہوں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کو پسند کیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ آپ کو ناپسند کیا ہے. میری ایک ہی گزارش ہے کہ آج مجھے بتا دیجئے، جب تک میں زندہ ہوں اس کی مخالفت نہیں ہو. کہتے میں حیران رہ گیا. اور ساتھ کہتے ہیں 20 سال ہو گئے، ایک مرتبہ میں نے غصہ کیا جس کا بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. اس عورت نے واقعتاً پابندی کی. اور آج اللہ عز و جلال پناہ دے، گنتی کا 1 سے 2 ہفتے نہیں گزرتے گھر ختم. اور سچ کہا تھا سلیمان علیہ السلام نے المؤمن یبنی بیتہ والمنافق یہدم بیتہ. المؤمن تبنی بیتها والمنافقہ تہدم بیتہ. مومن کی ہر وقت کوشش ہوتی ہے میرا گھر بن جائے. منافق مرد اور عورت سوچتے ہیں جان چوکے. اور اصل مسئلہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے. ان الشیطان یضع عرشہ علی الماء، شیطان نے اپنا عرش جو ہے پانی پہ رکھا ہے، اللہ کی نکالی کرتے ہیں. ثم یبعث سرایاہ، چیلوں کو بھیجتا ہے. ایک آگے کہتا ہے آج میں نے اتنی چوری کروا دی، تو ابلیس جو ہے ان کا گرو وہ کہتا ہے ما صنعت شیئا، کچھ بھی نہیں کیا. پھر کیا ہوا؟ چوری ہوگی. مسلمان تاجر جھوٹ نہیں بولتے، اتنے کروڑوں کا تو اللہ نے انہیں نفع دے دیا، تم نے کیا کیا؟ دوسرا آگے کہتا ہے کہ آج میں نے اتنے قتل کروا دیے، کہتے ہیں ما صنعت شیئا، کیا کیا ہے؟ مسلمانوں کے عقیدے ہی بڑے اچھے ہیں. وہ کہتے ہیں بچے 2 اچھے نہیں، جتنے بھی ہوں گے اتنے ہی اچھے. تو ہم نے 2-4 قتل کروائے ہیں تو کتنے سینکڑوں اللہ نے اولادیں دے دی ہوں گے. جب ان میں سے ایک یہ آگے کہتا ہے میں ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین امرأتی، میں شروع سے لگا ہوا تھا. مرد کو بھی کہتا تھا چھوڑو یار عورتیں بڑی، اس کو بھی کہتا تھا چھوڑ جان اس کی، بندے بڑے. اب وہ اپنے گھر میں ہیں، وہ اپنے گھر میں ہیں. تو ابلیس کھڑا ہوتا ہے، اسے سینے سے لگاتا ہے، اسے بوسہ دیتا، کہتا ہے نعم الرجل انت، جو کام تم کر کے آئے ہو نا وہ کسی نے نہیں کیا. سب سے زیادہ شیطان اس بات پہ خوش ہوتا ہے
کہ گھر ٹوٹ جائے. اور بس اوقات گھر ٹوٹتا ہے تو کس بات پہ؟ سوال آیا جی بس وہ طلاق ہو گئی ہے کیا؟ کہا تھا کہ عید پہ جوتی نہیں لینی ہے تو اس نے کہا کہ نہیں بس تو تکرار ہوئی، اس نے طلاق دے دی. یعنی عورت کی قیمت 500 روپے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اکثر النعال، حدیث کہتی ہے کہ جوتیاں زیادہ لو، اور انسان جوتی پہنتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ وہ کسی چیز پہ سوار ہے. تو اگر آپ نئی جوتی لے دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی تمہارے خاندانی نظام اور تمہارے سرور کا اور اس کی قیمت صرف اتنی ہے کہ بس چھوٹی سی بات پہ گھر توڑ دو. کتنا خوبصورت جواب دیا تھا عمر نے جب ایک شکایت کرنے آیا تھا کہ بیوی بڑی ایسے اور ایسے ہے. تو انہوں نے کہا ادھر آؤ، انہا غسالۃ لثیابی، یہ میرے کپڑے بھی دھوتی ہے، طباخۃ لطعامی، یہ کھانا بھی پکاتی ہے، اور اصل بات وَيَسْكُنُ قَلْبِ بِهَا عَنِ الْحَرَامِ، اس کی وجہ سے آج تک کسی غیر عورت کی طرف آنکھ اٹھانے کی جرت نہیں ہوگی، کبھی سوچ نہیں آئی. یہ بڑی نعمت کیا ہے. اس لیے سلف جب بیت اللہ کا طواف کرتے اور ہم جانتے ہیں کہ ہر چکر کی کوئی خاص دعا نہیں ہے، جو بھی دعا مانگو تو دعا کیا کیا کرتے تھے؟ وہ اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے. الہ العالمین میرے دل میں صرف محبت ڈال تو میری بیوی کی ڈال، وَأَفْرِغْ قَلْبِي مِنْ حُبِّ غَيْرِهَا، کسی اور کی محبت، کسی اور عورت کی محبت میرے دل میں نہ لانا، کیونکہ اس سے بڑی نعمت کو نہیں ہے کہ انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ زندگی بسر کرے. اور امام ابن حبان کہا کرتے تھے من سعادت المرء، سعادت مند ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے ان یکون اولادہ ابرار، اس کی اولاد نیک ہو، ان یکون اخوتہ صالحین، ان کے بھائی نیک ہو، وان یکون رزقہ فی بلدہ، اور اس کا رزق اس کا بزنس اور کاروبار اس کے اپنے شہر میں ہو، اپنے بیوی بچوں سے دور نہ ہو. لیکن آج کمال کے لوگ آئے ہیں، کہتے ہیں بس میں تو وقف ہو گیا ہوں دین کے لیے، اور سال کے لیے میں جا رہا ہوں. کہاں جا رہے ہیں؟ دین کے لیے. یہ کس دین کی بات ہے کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کے آپ سال دور چلے جاؤ؟ یہ کس دین کا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں سکھایا. شریعت تو کہتی ہے کہ خامد فوت بھی ہو جائے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، 4 مہینے 10 دن کے بعد شادی کر سکتی ہے. ہاں اگر حامل ہے تو پھر اسے وضع حمل کے بعد شادی کرنا ہو. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ہستی ہیں، کسی نے ریاست مدینہ کی کہانی پڑھنی ہو تو ان کی زندگی پڑھ لیا. وہ راتوں کو چکر لگایا کرتے تھے رعایا کی خبر گیری کرنے کے. کس طرح ایک گھر کے پاس سے گزرے تو ایک عورت کہہ رہی تھی ویل لعمر ویل لعمر، ہلاکت ہو عمر کے لیے. کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہتے ہیں بچے میرے بھوکے ہیں، کچھ ہے نہیں. کہتے ہیں وما الذی یدری عمر، عمر کو کس نے بتایا کہ بچے بھوکے ہیں؟ تو بوڑھی ماں کہتی ہے اللہ اللہ. اور لفظ آگے کیا بولے؟ یہ سمجھنے والے یغفل عنا ویلی امرنا، اسے خلیفہ بننے کا شوق تھا اور خیال ہی کو نہیں کہ رعایا کی حالت کیا. عمر واپس آئے، بیت المال کا دروازہ کھلوایا، سامان اپنے اوپر رکھا. صحابی کہتے ہیں میں اٹھا دو، کہتے پیچھے ہٹ جاؤ، عمر کے بوجھ قیامت کو بھی اٹھاؤ گے. کہا اب ان کو سامان تو دے دیا ہے، چلتے ہیں. کہا نہیں، جس طرح بچوں کو روتے دیکھا جب تک مسکرائیں گے نہیں عمر واپس نہیں جائے. اسی عمر نے چکر لگاتے جب یہ آواز سنی تھی تطاول هذا الليل واسود جانبه وارقني الا خليل الاعبه فلولا الله اني اراقبه لحرك من السرير جوانبه، کہ آج میرا خامد میرے پاس نہیں ہے، رات بھی ہو گئی ہے، اللہ کا خوف ہے. استقام فلان بفلان ای مدحه واثنى علیہ، عربی زبان میں استقامت کا ایک تیسرا معنی ہے تعریف کرنا اور کسی کی خوبی بیان کرنا. جس بندے کو اللہ ذو الجلال یہ نعمت عطا کر دے کہ اس کے اندر استقامت آ جائے، اللہ ذو الجلال دنیا میں بھی اس کی تعریفیں کرواتے ہیں، اور اس سے بڑا انعام کھربوں فرشتوں کے سامنے اللہ ذو الجلال خود اس بندے کی تعریف کرتے ہیں. اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے استقامت یہ ہے ان تستقیم علی الامر والنهی ولا تروغ روغان الثعلب. استقامت کیا ہے؟
جو اللہ کا حکم آ گیا ہے بس اسے کرنا ہی کرنا ہے، دوسری کوئی رائے نہیں۔ جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا ہے اس سے رکنا ہی رکنا ہے، دوسری کوئی راہ نہیں۔ روغان الثعلب، آپ میں سے کون ہے جس نے لومڑی کو دیکھا ہوا کسی؟ جب وہ چلتی ہے تو سموتھلی چلتی ہے یا 20 مرتبہ دائیں اور بائیں دیکھتی ہے؟ دیکھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہہ رہے ہیں، استقامت یہ ہے کہ اللہ کا حکم آیا میں نے مان لیا۔ استقامت کا حکم، استقامت کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کا حکم آئے، اچھا فلاں کیا کہہ رہا ہے، اچھا یہ کیا کہہ رہا ہے، چلو میں رائے لے لیتا ہوں، چلو میں سوچتا ہوں، چلو میں مشورہ کرتا ہوں۔ کس سے؟ کون ہے جو اللہ ذو جلال کے مقابلے میں تمہیں کوئی مشورہ دے سکے؟ اس چیز کو اللہ ذو جلال نے منع کر دیا ہے، بس رک گئے۔ یہ استقامت نہیں ہے۔ خاندان کیا سوچے گا، ساتھی میرے کیا سوچیں گے، میں معاشرے میں سروائیو کیسے کروں گا؟ تو صحابہ کرام نے سروائیو کیسے کیا؟ کیا صحابہ کرام نے مکہ میں اپنے بیوی اور بچوں اور مال و دولت کو چھوڑ کے ہجرت نہیں کی مدینہ میں؟ آپ کے پاس کیا ہے؟ وہاں کروڑوں درم و دینار کے مالک جو ہے خالی ہاتھ مدینے پہنچے۔ سروائیو کرنے کا کیا معنی ہے؟ کسی محلے اور بستی اور شہر کے چودھری کے ڈیرے پہ چلے جائیں، وہ بھی خالی واپس نہیں لوٹاتا، تم رب کے ساتھ جڑ جاؤ اور تمہارا رب تمہیں ضائع کر دے، یہ کیسے ہوگا؟ وَلَا تَرُوغُ رَوْغَانَ الزَّعْلَ، لومڑ نہ بنو، اچھا دیکھتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، ہو ہی جائے گا۔ یہ ان لوگوں کے الفاظ ہیں جو کچھ نہیں کرنا چاہتے، جنہوں نے کرنا ہوتا ہے اللہ کا حکم ہے بس، آگے کیا ہے؟ نتھنگ، کچھ نہیں ہے، اس کا حکم ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، الاستقامہ ہی اداء الفرائض، استقامت یہ ہے کہ آپ کی فرائض کی پابندی اس خوبصورتی سے آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہو کہ کبھی اس میں کمپرومائز نہ ہو، یہ استقامت ہے۔ اللہ اکبر، پھر اللہ بڑا، پھر میری شوق بڑی نہیں، پھر میرا دوست بڑا نہیں، پھر میرے رشتہ دار بڑے نہیں، پھر اللہ بڑا۔ کیا کرو؟ مسجد جاؤ۔ اللہ کا حکم آ گیا ہے تو پھر وہ حکم سب سے بڑا ہے، دنیا کا کوئی حکم کوئی حیثیت نہیں رکھتا، فرائض ہے جو وہ فرائض ہے۔ اور عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، من تہاون بالآداب، ابھی میں گزارش کر رہا تھا کہ کوئی آواز نہ آئے، یہ میں ادب کی بات کر رہا تھا۔ میں کیوں کر رہا تھا؟ عبداللہ ابن المبارک فرماتے ہیں جو ادب و آداب میں سستی دکھاتا ہے، حرم من النوافل، اللہ اس سے نوافل کی نعمت اس سے چھین لیتے۔ ومن تہاون بالنوافل حرم من السنن، جو کبھی بھی نفل نہیں پڑھتا ایک نہ ایک دن سنتوں کا بھی چور بن جاتا ہے۔ ومن تہاون بالسنن، اور جو سنتوں کو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، اور آج کل کے جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے پیچھے لگ کون سے پڑھے لکھے، یہ کون سی معقدہ ہے، یہ تقسیم کس حدیث میں آپ نے پیش کر دی ہے معقدہ اور غیر معقدہ؟ اللہ کے رسول نے پڑھی تاکید کی ہے، پھر یہ چور رستہ نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ علمی اصطلاحات ہیں، سمجھائیں، پڑھائیں اور بتائیں، لیکن لوگوں کو بے عمل تو نہ بنائیں۔ 25 سال نوکری کرنے کے بعد گھر نہیں بنتا، بس اوقات قبر پہلے بن جاتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صلی 12 رکعہ فی یوم ولیلہ بنی لہ بیت فی الجنہ، جو دن اور رات میں 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے اللہ ذو الجلال اس کا جنت میں گھر بنا دیتا، 4 ظہر سے پہلے، 4 قبل الظہر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے۔ اور جو سنتوں میں سست ہو جاتا ہے، ومن تہاون بالسنن حرم من الفرائض، ایک نہ ایک دن فرض نماز بھی چھوڑے، کیا ایسا نہیں؟ ومن تہاون بالفرائض،
اور جو فرائض کی پابندی میں سست ہوتا ہے حرم من المعرفہ، وہ تو اللہ کی معرفت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ومن حرم من المعرفہ حرم من الجنہ، اس کو اللہ کی بھی معرفت نہیں ہے کہ میرا مالک اور خالق اور رازق کون ہے، یہ شخص پھر صرف معرفت سے محروم نہیں ہوا، یہ جنت سے بھی محروم کر دیا۔ مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاستقامہ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا استقاموا على شهادة ان لا اله الا الله حتى لحقوا بالله۔ استقامت یہ ہے جس نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے، پھر آخری سانس تک اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، توحید پہ آنچ نہیں آنے۔ اور صحابی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، میرے صحابی تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے جلا کے راکھ بنا دیا جائے، شرک کے قریب نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہی۔ استقامت یہ ہے کہ توحید پہ آنچ نہ آنے۔ آپ کے علم میں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی کلمہ ہے۔ لا الہ الا اللہ 12 حروف جس میں توحید، محمد رسول اللہ 12 حروف، 12 اور 12 کتنے ہوئے؟ دن رات کے گھنٹے کتنے؟ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کے ہر دن کے 24 گھنٹے دن رات کے ہر قسم کی قدغن سے محفوظ کرنا چاہتا ہے، نہ زندگی میں کبھی توحید پہ کوئی نقطہ آنے دے، نہ اللہ کے رسول کی رسالت پہ نقطہ۔ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے الاستقامہ العمل بالطاعہ واجتناب المعاصی۔ استقامت یہ ہے کہ آپ کے ہر عمل پر، آپ کے قول پر، آپ کے نیت اور ارادے اور نظریے پر چھاپ ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی چھاپ ہو۔ ہر وہ نظریہ، ہر وہ سوچ، ہر وہ قول، ہر وہ عمل جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مخالف ہے، متحارب ہے، متصادم ہے، جب تک آپ اس کو ترک نہیں کرتے آپ کبھی بھی صراط مستقیم پر گامزن نہیں ہو سکتے۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا کہ سارا مہینہ رو رو کے میں گزاروں رمضان میں، لمبے لمبے قیام بھی کروں اور رمضان کے بعد نماز کی فکر نہ ہو؟ یہ کون سی استقامت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یہی تو ایک نعمت سکھائی اور پڑھائی تھی جو زندگی کی آخری رمق تک ان صحابہ کے ساتھ تھی۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الاستقامہ هي كناية عن التمسك بالله سبحانه وتعالى فعلا وتركا۔ استقامت یہ ہے کہ اللہ جلال کی محبت اتنی دل میں ہو، کوئی کام میں کر رہا ہوں تو اللہ کی محبت میں کروں، کسی کام کو میں چھوڑ رہا ہوں تو بھی اللہ کی محبت میں چھوڑوں۔ من احب للہ وابغض فی اللہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جو اللہ جلال کی محبت کی وجہ سے کسی سے محبت کرتا ہے، اس سے کیوں محبت ہے؟ یہ نمازی ہے۔ اس سے کیوں محبت ہے؟ ماشاءاللہ اس کا بہت اچھا اخلاق ہے۔ اس سے کیوں محبت ہے؟ یہ صاحب قرآن ہے۔ اس سے کیوں محبت ہے؟ یہ سنت پہ عمل کرنے والا ہے، اللہ کی رضا کے لیے محبت۔ اس سے کیوں نفرت ہے؟ شرابی ہے۔ اس سے کیوں نفرت ہے؟ چور ہے نا۔ اس سے کیوں نفرت ہے؟ بدعتی ہے۔ یہ نفرت اس کا وزن ہوگا قیامت میں۔ یہ میری اور آپ کے بنائے ہوئے اصول ہیں، کیا کریں، سروائیو کیسے کریں گے؟ صحابہ نے کیسے سروائیو کیا؟ 1447 سال ہو گئے ہیں، تابعین، تبع تابعین، صلحاء، اتقیاء، انہوں نے کیسے سروائیو کیا؟ اس وقت بھی دنیا میں ہم ہی رہتے ہیں، کوئی اور نہیں ہے، موجود ہیں، اور اللہ جلال نے انہیں کس طرح مضبوط کیا ہوا ہے، کبھی کمپرومائز نہیں کرتے۔ اور لوگوں کا تو حال یہ ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُوا، آپ جتنے ڈھیلے پڑیں گے لوگ اس سے زیادہ ڈھیلے ہوں گے۔ آپ نے معاشرے کو ایک اثر دکھانا ہے،
مومن ہمیشہ مؤثر ہوتا ہے، متاثر نہیں ہوتا۔ اور پھر آپ جیسے مبارک لوگ ان کا مشن اور بیانیہ یہ ہے کتاب و سنت، آپ کو کیا پریشانی؟ پریشانی تو اس کو جس کا کوئی منہج ہی کوئی نہیں، پریشانی تو ان لوگوں کو ہو جن کا کوئی منہاج ہی کوئی نہیں، کبھی اس کی رائے لے لی کبھی اس کی رائے۔ ہم نے منہج وہ اختیار کیا ہے، اللہ ذوالجلال کی کلام جس میں غلطی کی گنجائش، اللہ کے رسول کا فرمان جس سے بڑی صداقت میرے مالک نے دنیا میں اتاری، ساری دنیا کی صداقت جمع ہو جائے، محمد مصطفیٰ کی ایک بات کی صداقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر خطرہ کس بات کا ہے؟ امام ابن راجب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے الاستقامہ سلوک الصراط المستقیم، آپ کی زندگی کا ہر چال چلن صراط مستقیم پر، صراط مستقیم پر۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا يمنة ولا يسرا۔ یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو اللہ کی محبت پر، اللہ کی عبادت پر اس قدر مطمئن ہے کہ کبھی انہوں نے دائیں اور بائیں دیکھنے کی توجہ ہی نہیں کی، ضرورت ہی محسوس ہوئی۔ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس لیے کہا کرتے تھے کسی نے دیکھنا ہے صاحب کرامت کو کہ فلاں بندہ بڑا صاحب کرامت ہے، اعظم الکرامہ لزوم الاستقامہ، سب سے بڑی کرامت اس کے پاس ہے جس کو اللہ نے ثابت قدمی دین پہ عطا کی ہوئی ہے، اور وہ صراط مستقیم پر گامزن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی تشریف فرما تھے، آپ نے ایک لائن کھینچی، خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا، لائن کھینچی، پھر آپ نے ایک دائیں لائن کھینچی، ثم خط عن یمینہ وعن شمالہ، دائیں بھی اور بائیں۔ پھر آپ نے فرمایا یہ جو سیدھی لائن ہے یہ ہے صراط مستقیم، وَهَذِهِ السُّبُلِ مُتَفَرِّقَةٌ، دائیں بائیں جو لائنیں ہیں یہ متفرق راستے ہیں، عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِّن، ہر راستے پر شیطان یدعو الیہ، یہ شیطان ہے جو اپنی طرف بلاتا ہے، جو صراط مستقیم کو چھوڑ کر کسی اور راستے پہ چلتا ہے تو شیطان اس کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ آج بڑے سمجھدار بنتے ہیں لوگ، رواداری ہونی چاہیے، بھئی اسلام آباد ہی جانا ہے نا، ادھر سے بھی جا سکتے ہیں ادھر سے بھی جا سکتے ہیں، ہاں کھائیوں میں دھکے کھا کے بھی جا سکتے ہیں، سیدھے راستے پہ جاؤ۔ اور شریعت کو اپنی مرضی سے تعبیر کرنا یہی تو سب سے بڑا فتنہ ہے۔ پھر آپ نے آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا سیدھا راستہ۔ اللہ جلال نے اعلان کر فَاتَّبِعُوا، تمہیں اس کی اتباع کرنی، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ان راستوں کی طرف نہ جانا تم بھٹک جاؤ۔ اور آج یہی کچھ ہو رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے صحابہ کو یہ نصیحت کیا کرتے تھے۔ آج تو وہ دور ہی ختم ہو گیا نا کہ اچھا مجھے کوئی نصیحت کرے، کوئی کر دے تو اگلے 6 مہینے اس سے بات نہیں کرتے۔ صحابہ کہتے تھے اوصنی یا رسول اللہ، اللہ کا رسول وصیت کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کیا کہ پہلی وصیت اعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، میرے صحابی زندگی میں کبھی شرک نہ کرنا۔ کہ اللہ کا کچھ اور بھی وصیت کیجیے، آپ نے فرمایا کچھ اور بھی وصیت چاہیے، اذا اسأت فاحسن، کبھی وہ غلطی ہو جائے نا فوراً نیکی کر لینا، ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیکیاں برائیوں کو کھا جاتے ہیں، ختم کر دیتے۔ کہ اللہ کے کچھ اور بھی وصیت کیجیے۔ اور اچھا پھر ایک ایسی وصیت ہے جس کو ذرا یاد رکھنا، وہ کون سی وصیت ہے؟ استقم ولتحسن خلقک، استقامت اختیار کر لو اور اپنے اخلاق کو خوبصورت بنا لو، اس سے بڑی دنیا کے اندر کوئی وصیت۔ صحابی آئے اور آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا حافظہ کمزور ہے،
مجھے بس ایک بات بتا دیں جو میں کسی اور سے نہ پوچھوں. کہا اچھا استقم باللہ، اللہ جلال کے ساتھ استقامت اختیار کر. قل ربی اللہ ثم استقم، زبان سے اقرار کر لو کہ میرا رب ہے، پالنے والا وہ اللہ ہے، پھر اس پہ ڈٹ جانا. آج آپ اس شہر میں بیٹھے جہاں بہت بڑے لکھے لوگ، بڑے سمجھدار لوگ، لیکن تعجب کی بات ہے سیدنا سلمان فارسی کی روایت نہیں سمجھتے. روایت آپ نے سنی ہوگی طارق بن شہاب کی بھی، کہ جب دو لوگ جا رہے تھے، جاتے جاتے کسی ایسی جگہ پہنچے جہاں ان کو پکڑ لیا گیا، ان سے تقاضا کیا گیا کہ دیوی کے نام پہ تم چڑھاوا چڑھاؤ. انکار کیا. انہوں نے کہا بولا وہ ذباب، خواہ کہ مکھی کا چڑھاوا چڑھاؤ. یہاں کی قصور میں دکان ہے جہاں مکھیاں بکتی ہیں؟ بولیے نہیں. ایک نے کہا مکھی بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا. دوسرے نے کہا مکھی ہے نا، جس نے مکھی کا چڑھاوا بھی نہیں چڑھایا فقتل فدخل الجنہ، اسے قتل کر دیا گیا اور وہ جنت چلا گیا. جس نے کہا مکھی ہے اسے چھوڑ دیا گیا فدخل النار، وہ جہنم میں چلا گیا. آپ نے خود مانا ہے کہ یہاں مکھیوں کی دکان نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہر دکان پہ بہت مکھیاں ہوں گی، یہ تو ہو سکتا ہے. سوچئے اگر مکھی کا چڑھاوا چڑھانے والا کہاں گیا جو 10 من دودھ اور 1.5 لاکھ کی چادر چڑھاتا ہے، اس بیچارے کا کیا بنے. کبھی ترس کھایا کرے، ان کو سمجھایا کرے، ان کے پاس جایا کرے، ان کو قرآن کھول کے دکھایا کرے، ان کو حدیث کھول کے پڑھایا کرے. او بھائی تم ہمارے بھائی ہو، مسلمان ہو، دعویٰ کرتے یار دیکھو محمد کریم نے کیا کہا ہے، یہ دیکھو اللہ عز و جلال کا کیا فرما. کوئی دشمنی نہیں ہے، بس صرف خوف اس چیز کا ہے سامنے کسی کو آگ لگی ہو برداشت ہوتا، کسے باشد کوئی بھی ہو پتہ بھی نہ ہو کون ہے، آپ برداشت کریں. اور شرک جو ہے اس کی معافی نہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کی کوئی معافی نہیں. قیامت کے دن اللہ عز و جلال فرمائیں لو ان لک ما فی الارض، اگر آج میں پوری دنیا تجھے دے دوں، کنت مفتدیا بہا، جہنم سے بچنے کے لیے تم بطور فدیہ دے دو گے. بندہ کہے گا اللہ میں دے دوں. لفرمائیں گے لقد اردت منک اهون من هذا، میں نے دنیا میں بڑی چھوٹی چیز کا مطالبہ کیا تھا، شرک نہ کرنا، فابیت، تو نے انکار کیا. آج سوائے جہنم کے تیرے لیے کچھ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور اس استقامت، اس دین پر ثابت قدمی کے 8 انعامات کے نوائے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. جو لوگ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ، پھر اس پہ ثابت قدم بھی ہو جاتا ہے. اللہ نے 8 انعام رکھے. تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ جلال ان کی مدد اور معاونت کریں گے فرشتوں کے ذریعے. اللہ تخافوا، وہ کہیں گے تم پہ کوئی خوف نہیں. جو دین پہ ڈٹ جاتے ہیں انہیں بھی خوف نہیں ہوتا. آپ کا کیا خیال ہے 18,000 کسی کو کوڑے لگے، میں نے بولا کیا 18 نہیں کہا، 18 کوڑے نہیں کہا، کتنے؟ پھر بھی اسے کوئی پریشانی نہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غم نہیں. ایک شخص
میدان کارزار میں گیا ہے، فارغ ہوا ہے، نیند آئی، سو گیا، دائیں بائیں کھوپڑیاں پڑی ہیں، ایک شخص آ کے اٹھاتا ہے، اما تخاف، تمہیں خوف نہیں آتا؟ وہ آنکھیں کھول کے دیکھتا ہے، کیا مطلب؟ کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے، اگر میرے رب کو پتہ چلا کہ میرے سوا کسی اور سے بھی ڈرتا ہے تو کیا بنے؟ جاؤ اور دوبارہ سو جاؤ۔ دنیا میں سب سے بڑا بہادر وہ ہے جس کے دل میں جتنی مضبوط توحید، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور شرک نہیں کرتے، اللہ نے دو وعدے کیے ہیں ان سے، ان کی نظریات میں بھی امن ہوگا، ان کی زبان سے نکلنے والے کلمات میں بھی امن ہوگا۔ جو دین پہ ڈٹ جاتا ہے، کیسے ڈٹتا ہے؟ چار نشانیاں ہیں جس سے سمجھ آئے گی کہ یہ بندہ مستقیم ہے، بالکل سیدھا۔ المستقیم کالجبل، استقامت اختیار کرنے والا ایسے ہے جیسے پہاڑ ہے، اور علماء لکھتے ہیں والجبل له اربع علامات، پہاڑ کی چار علامتیں ہیں، لا يذيبه الحر، جتنی بھی گرمی ہو پگھلتا ہے، ولا يجمده البرد، جتنی چاہے ٹھنڈ پڑے اس پہ کوئی اثر ہوتا ہے؟ بولیے، ولا تحركه الرياح، دنیا جہان کی بڑی آندھی آئے وہ ادھر ادھر ہوتا ہو، ولا يذهب السيل، بڑے سے بڑے سیلاب آئیں حرکت کرتا ہے، سیلاب اپنا راستہ بناتا ہے، پہاڑ وہیں بناتا ہے۔ یہ ہے مستقیم۔ ٹکڑے کر دیے جائیں، اسے جلا کے راکھ کر دیا جائے، وہ کہے گا نہیں دین نہیں چھوڑ سکتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر ہم میں سے کسی کو انگاروں پہ لٹایا جائے، مانے گا سب کچھ کہ نہیں مانے گا؟ وہ کیا تھا بلال کی؟ آگ بھی لگتی، چمڑی جل جاتی، انگارے بجھ جاتے، اور اس کی زبان سے کیا نکلتا؟ احد۔ یہ ہے مستقیم۔ اللہ نے اس کا پھر وزن بھی تو بتایا نا، وہ کالے رنگ کا غلام جس کی موٹی موٹی ہونٹ تھے، لیکن اللہ کے ہاں کتنا پیارا تھا۔ اب اس وقت وہ سٹارلائٹ کی جوتی تو نہیں پہنتے ہوں گے، ماربل ٹف ٹائل کی تو نہیں چلتے ہوں گے، لیکن چلتے زمین پہ تھے، ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی۔ آج لوگوں کے ہاں یہ میئرز بن گئے ہیں، فلاں فلاں خاندان ہے، یہاں رشتہ نہیں کریں گے، یہ بڑا خاندان ہے، چھوٹا ہے، کون سا بڑا اور کون سا چھوٹا؟ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف قریشی خاندان کے ہیں، یہ قریشی خاندان کا سپوت، دنیا میں اس کا نام ہے، عالمی منڈی میں صف اول کا تاجر۔ وہ کہہ رہا ہے کہ آج میرے لیے فخر ہے کہ میں اپنی بہن کا نکاح بلال سے کر رہا ہوں۔ خریدا بھی ابو بکر نے ہے، اور ابو بکر ہی کہا کرتے تھے بلال سیدنا، بلال ہمارا سردار۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کے دو بیٹے تھے، واقد اور بلال، لیکن وہ کیا کہتے تھے؟ بلال رسول اللہ احب الی من بلالی، لوگو اللہ کے رسول کا بلال مجھے اپنے بلال سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ یہ ایمان کی قیمت، یہ ہے استقامت۔ اللہ نے یہ استقامت اس کو دے دی، اسی پریشانی پھر لا تخاف ولا تحزن۔ ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام سلیم، اللہ نے ایک بیٹا دیا، بیمار ہو، خامن بائر ہے، لمبی حدیث، اکیلی جان گھر میں ہے، بیٹا آخری سانسوں میں ہے، آخر فوت ہو گیا۔ غسلت ہو، اکیلی عورت نے غسل دیا، کفنت ہو، اکیلی عورت نے کفنایا، حنطت ہو، اکیلی نے خوشبو لگائی، ایک زاویے میں اسے لٹا دیا، نہ بین کیا ہے، نوحہ کیا ہے، نہ شور مچایا ہے، نہ پورا گاؤں اپنے سر پہ اٹھایا ہے۔ جو ہی خامد آیا، نہ ہی اس سے کچھ چمٹ کے روئی ہے، بلکہ پتہ تھا کہ تھکاوٹ ہوگی، اسے ویلکم کیا، جلدی سے کھانا لے کے آیا۔ آتے باپ نے پوچھا کیف ابنی، میرا بیٹا کیسا ہے؟ جواب دیکھیے گا، اہدى ما كان، پہلے سے سکون میں، کیونکہ پہلے تو تکلیف میں تھا نا۔ جب اللہ جلال کے پاس چلا گیا تو یاد رکھیے کہ وہ اللہ کے ہاں چلا گیا تو سکون میں آ گیا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ کی استقامت دیکھی، کھانا دیا، ثم تجملت له كما تجملت له من قبل، پھر اپنے آپ کو تیار کیا اور آگے۔ ایک سوال کرتی ہیں خامد سے، لو ان قوما استعاروا شيئا، اگر کسی قوم نے کوئی چیز ادھار لی ہو، الہم یمنعوا، جب اس سے کہا جائے واپس کرو تو وہ کہیں کہ ہم نے واپس نہیں کرنا، ٹھیک ہے، تبئس ما قالوا، بڑی بری بات ہے کسی نے ادھار دیا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ کیا کہتی ہیں، ابن اللہ نے بیٹا ادھار دیا تھا واپس لے لیا۔ کہتی اب کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ اللہ کے رسول جنت میں گئے، کیا معراج کروائی، پوچھا یہ خوشبو کس کی آ رہی ہے؟ کہا یہ رمیسہ، یہ رمیسہ ہے، ایک عورت نہیں ہے، اس صبر کی پہاڑ ہے۔ ہم نے کیا کیا، ہمارا کیا رول ہے؟ یہ ہے استقامت، اللہ کا فیصلہ ہے۔ سب جانتے ہیں کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا رد نہیں ہوتی تھی، آخری عمر میں نبی نے ہو، لوگوں نے کہا دعا کرو، کہتے نہیں، کہتے کیوں؟ کہتے ہیں قدر اللہ خیر من بصری، بھائی اللہ کا فیصلہ مجھے میری آنکھ سے زیادہ پیارا ہے۔ استقامت کی نعمت جو ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میں اپنے رب کی توحید کو نہیں چھوڑوں، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میرے لیے قدوہ اور نمونہ اور رول ماڈل جو ہے وہ صرف ایک ہستی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یہی نعمت سکھائی۔ یہاں ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گا، آپ میں سے بھی کوئی ہے یہ استقامت اپنے اندر پیدا کرنے کی خواہش رکھنے والا؟ کوئی ہے آپ میں سے؟ ڈر گئے ہیں ہاتھ کھڑا کرتے ہوئے، چاہتے ہیں آپ سب لوگ؟ تو پھر آپ 5 کام کر لیجیے، اور بڑے آسان سے کام۔ پہلا کام، اللہ کے ذکر کو اپنی عادت بنا۔ دنیا میں سب سے بڑا مضبوط انسان اگر آپ کو ملے گا تو وہ ہوگا جو اللہ کا ذکر کرنے والا۔ اور امام ابن القیم فرمایا کرتے تھے لا يبلغ العبد درجة الاحسان الا بذکر اللہ، ایکسیلنس کے درجے پہ کسی کا ایمان آ سکتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے آ جاتا ہے۔ چلتے پھرتے آپ کی زبان پہ صبح شام کے اذکار تو آپ نے کرنے ہی کرنے ہیں، نمازوں کے بعد کے اذکار تو کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن آپ کی حالت یہ ہونی چاہیے آپ چلتے پھرتے جو موقع ملتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ استغفر اللہ حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولى ونعم النصیر اللہ اللہ ربی لا شریک لہ۔ آپ کی زبان جو ہے ذکر سے تر رہنا چاہیے، اس سے کبھی آپ ڈی ٹریک نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑا قلعہ ہے جس میں جو آ جائے شیطان کی وہاں تک اپروچ ہی نہیں ہوتی۔ آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے، جب کچھ جادوگروں نے یہ طے کر لیا کہ فلاں جو ہے اس کو ہم نے گرا نہیں گرا، جنات کو اکٹھا کیا گیا، کوشش کی گئی، 1 ہفتہ دیا، 2 ہفتے دیے، مہینہ دیا، رپورٹ لی گئی، کہتے کیا کریں؟ کچھ نے آ کے کہا وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا، ہم حملہ کرنے جاتے ہیں تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا۔ کچھ نے کہا کہ ہم جاتے ہیں تو ہمیں گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، واپس آ جاتے۔ آپ کو ذکر کی طاقت کا پتہ ہی نہیں، اگر پتہ ہو تو کبھی آپ زندگی میں ذکر میں کمی نہیں کریں، اتنی اللہ نے اس میں طاقت رکھی۔ اگر آپ استقامت اختیار کرنا چاہتے ہیں تو پھر زندگی میں کبھی نماز میں سستی نہ کریں، عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ابن سماع کو کہاں سے تلاش کریں؟ وہ کہا کرتے تھے 40 سال ہو گئے ایک نماز بھی جماعت کے بغیر نہیں پڑھی۔ یہاں آپ سے بھی گزارش کروں، آپ کی اگر نماز سفر میں رہ جائے، کہیں بھی رہ جائے، آپ اکیلے بھی ہیں، وضو کریں، آ کے تکبیر کہیں اور نماز شروع کر دیں۔ آپ کہیں گے اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو جماعت کا ثواب ملے گا۔ صحیح مسلم کی روایت آپ نے سنی ہوئی ہے، اللہ کا بندہ بہت پیارا لگتا ہے، اکیلا بکریاں چراتا ہے پہاڑ کی چوٹی پہ، اکیلا اذان کہتا ہے، اکیلا تکبیر کہتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے۔ آج سعید بن مسیب کہاں سے لائیں جو کہتے تھے 50 سال ہو گئے
مؤذن اذان بعد میں کہتا ہے، میں پہلی صف میں بیٹھا ہوتا ہوں۔ سلیمان ابن مہران الاعمش کہاں سے تلاش کروں، جو کہتے تھے کہ لم تفتنی التکبیرۃ الاولی منذ 70 سنہ، 70 سال ہو گئے کبھی تکبیر اولا فوت نہیں۔ تیسرا طریقہ جس سے آپ کو استقامت مل سکتی ہے، جب تک آپ دینی مجالس میں نہیں بیٹھتے، علماء کی صحبت اختیار نہیں کرتے، اس وقت تک استقامت ممکن نہیں۔ میں نے ایک لفظ بولا ہے علماء کی صحبت، میری مراد کون ہے؟ علماء ربانیین۔ علماء کی 3 قسمیں ہیں، عالم دولہ، عالم امہ، عالم ملہ۔ عالم دولہ حکومتی مولوی، اس کو صرف یہ غرض ہوتی ہے کہ فتویٰ وہ دوں گا جو حکومت راضی رہے۔ عالم امہ عوامی مولوی، وہ کیا کرے گا؟ صرف وہ کہے گا جس سے عوام خوش ہوتی ہے۔ عالم ملہ وہ صرف قرآن اور حدیث بیان کرے گا، اس سے کوئی غرض نہیں، کوئی راضی ہے کوئی ناراض ہے، کسی کو بات اچھی لگی ہے کسی کو نہیں، اسے کوئی غرض نہیں ہوتی، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات بتانی۔ یہ ہے عالم ربانی۔ جب تک ایسے لوگوں کی صحبت آپ اختیار نہیں کریں گے، استقامت نہیں۔ صحیح بخاری کی لمبی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ ملائکۃ سیارۃ فضلا، اللہ کے کچھ موبائل فرشتے ہیں، یبتغون مجالس الذکر، زمین میں پھرتے ہیں کہاں اللہ کے ذکر کے مجلس ہے۔ قرآن بھی اللہ کا ذکر ہی ہے، قرآن کی مجالس کہاں ہے، حدیث بھی اللہ کا ذکر ہے، اور وہاں کون سی مجلس قائم ہے؟ اگر کوئی مجلس مل جاتی ہے تو فرشتے بھی بیٹھ جاتے ہیں، اور پتہ کتنی تعداد ہوتی ہے؟ حتی یملأ ما بین السماء والارض، زمین و آسمان کا خلا فرشتوں سے بھر جاتا ہے۔ یہاں اگر کوئی خطیب اور کوئی عالم بیٹھا ہے تو میں ادب سے اس سے گزارش کروں گا، یہ جو بہانے بہنے نہ چھوڑ دیں۔ اچھا ابھی لوگ آئے نہیں تو کیا درس شروع کروانا ہے؟ جس رب نے قرآن، جس رب نے دین اتارا نا، اس کو سنایا۔ بڑے فرشتے بیٹھے تھے، چھوڑ دو ریاکاری کی چیزیں، کچھ نہیں ملے گا، لوگوں نے کچھ نہیں دینا۔ یہ سارے جھوٹے دان دکھانے والے ہوتے ہیں، کبھی ان کے پیچھے نہیں جاتا، اس رب کو راضی کرو۔ جب وہ واپس جاتے ہیں فرشتے، اللہ پوچھتے ہیں من این اقبال، تم کہاں سے آئے ہو؟ جواب دیتے اللہ تیرے بندوں کے پاس۔ اچھا کیا مانگ رہے تھے؟ اللہ تیری جنت مانگ رہے تھے۔ اچھا کس سے ڈر رہے تھے؟ اللہ جہنم سے ڈر رہے تھے۔ کہا فرشتوں گواہ رہنا، میں نے ان کو معاف کر دیا۔ ایک فرشتہ سوال کرتا ہے، یا رب ان فیہم عبدا خطاء انما مر بمجلس فجلس معه۔ اللہ ایک شخص تو ویسے گزر رہا، اس نے کہا یہ بندے کیوں کٹھے ہیں؟ وہ بھی بیٹھ گئے، مجلس کے لیے نہیں آئے، گنہگار بھی ہیں۔ جواب ملتا ہے ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسهم، یہ بیٹھنے والے مجھے پیارے اتنے لگتے ہیں، جو ان کے ساتھ بھی آ کے بیٹھ جائے وہ بدبخت نہیں رہتا، میں اسے بھی معاف کروں۔ آپ خوش نصیب، آپ اس قابل ہیں کہ میں آپ کو سلوٹ کروں کہ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے۔ آپ معمولی لوگ نہیں، آپ کو بھی پتہ نہیں کہ آپ اپنے لوگ کتنے قیمتی لوگ ہیں، کیونکہ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے۔ ایک لونڈی جو ہے بیت اللہ میں طواف کرتی ہوئی، تو ایک لونڈی جو ہے مالک نے خرید کے لائی روم سے، رات تہجد کے لیے اٹھا، دیکھا تو لونڈی نہیں ہے، تو بھاگ تو نہیں گئی، دیکھا وہ سجدے میں پڑی لونڈی، اور وہ کیا کہہ رہی ہے؟ اللہم حبک لی، اللہم حبک لی، اللہ تیری میرے سے کتنی محبت ہے اور مجھے توفیق دی۔ وہ کہتا ہے وہ تیری محبت اللہ کے ساتھ، اللہ کی تیرے ساتھ نہیں ہے۔ کہتی نہیں، اگر اللہ مجھے پسند نہ کرتا تو مجھے اپنے سامنے سجدے کی توفیق نہ دیتا۔ یہ اس کی محبت ہے، جہاں میں محبت کرتا ہوں میرا رب بھی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ میں محبت کرتا ہوں کیونکہ ساری دنیا محبت کرتی، کمال یہ ہے کہ وہ کون سی ہستی ہے جس سے میرا رب محبت کرتا ہے۔ چوتھا طریقہ جس سے آپ ثابت قدمی اختیار کر سکتے ہیں، یہ اخبارات، یہ فیس بک، یہ سوشل میڈیا، یہ مختلف قسم کی ایپس اور یہ مختلف قسم کے ٹولز، اس کو دیکھ کے اچھلنے اور مچلنے والے یاد رکھیں، جب تک انبیاء اور رسول کی زندگیاں آپ نہیں پڑھیں گے، صحابہ کرام کی قصص نہیں پڑھیں گے، اپنی اولادوں کو نہیں پڑھائیں گے، اس وقت تک کوئی کام ہونے والا نہیں ہے۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ
به فؤادك. انبیاء